نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کے فضائل احادیث کی روشنی میں بیان ہو رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے، یعنی ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اجر و ثواب کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث امام نسائی نے روایت کی ہے۔ بڑی فضیلت ہے، نہ صرف یہ کہ اجر میں اضافہ ہے بلکہ گناہ بھی معاف ہو رہے اور درجات میں بھی اضافہ اس کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ اس میں بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو کثرت سے درود پڑھتا رہے گا تو آخرت میں جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اسے حاصل ہوگی۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کی کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی شخص، تم نے جلد بازی کی۔ جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو اللہ کی شان کے لائق حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک اور آدمی نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی شخص دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یہ حدیث امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی تینوں ائمہ نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے۔ اس حدیث میں طریقہ بتا دیا گیا کہ دعا سے قبل حمد و ثنا اور درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بعد دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ قبول ہوگی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود و سلام کے لیے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی، یعنی کل دعا کا جو وقت ہے اس کا چوتھائی حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نصف، یعنی جو وقت مقرر میں نے کیا ہے دعا کے لیے اس کا آدھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 2/3۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، اگر زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنی پوری دعا آپ پر درود و سلام کے لیے وقف کر دیتا ہوں، یعنی جو وقت میں نے دعا کے لیے متعین کیا اس وقت میں دعا کے بجائے صرف آپ پر درود و سلام بھیجتا رہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے درود شریف کی کہ جو شخص اس کا اہتمام کرے گا، نہ صرف یہ کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اگرچہ اس نے زبان سے دعا نہیں مانگی، درود کے لیے اپنا وقت وقف کر دیا، اللہ رب العالمین اس کی تمام مرادیں اپنے طرف سے پوری کر دیں گے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا انتظام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔